اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور 21 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد ختم ہو گیا۔ اگرچہ اس طویل سفارتی میراتھن کے نتیجے میں فوری طور پر کسی رسمی معاہدے پر دستخط ابھی نہیں ہو سکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور 21 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس طویل سفارتی میراتھن کے نتیجے میں فوری طور پر کسی رسمی معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اپنے حتمی تجاویز ایرانی حکام کو تھما دی ہیں اور جبکہ اس وقت جواب کا انتظار جاری ہے۔ آپ کو بتائیں ایک نشست میں معاہدہ ممکن نہیں تھا، ایسا کہنا تھا ایرانی ترجمان کا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین ماحول فراہم کیا، اس پر جے ڈی وینس نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور 21 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس طویل سفارتی میراتھن کے نتیجے میں فوری طور پر کسی رسمی معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ نے اپنی حتمی تجاویز ایرانی حکام کو تھما دی ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے جواب کا انتظار ابھی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ایرانی ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نشست میں معاہدہ ہونا ممکن نہیں تھا اور ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہترین ماحول فراہم کرنے پر شکر گزار بھی دکھائی دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور 21 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس طویل سفارتی میراتھن کے نتیجے میں فوری طور پر کسی رسمی معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکا۔ مزید تفصیلات جانیں گے رضا کھرل سے۔ جی بتائیے گا رضا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اس اعلان کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہ اب مذاکرات نہیں ہو رہے اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا اور وہ جا رہے ہیں امریکہ کی جانب، تو یہ ایک طرح سے پاکستان میں رہنے والے اور دنیا بھر کے لوگوں پر تھوڑی سی دکھ کی لہر تو ضرور آئی ہوگی، اور اس دکھ کی لہر کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس جنگ سے جو امریکہ اور ایران کے درمیان اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری ہے اس سے بری طرح متاثر ہے، معاشی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی عالمی کمیونٹی بری طرح متاثر ہے، اور اس جنگ کے نتیجہ اس جنگ کے بعد مذاکرات کا ہونا یقیناً ایک اچھا قدم قرار دیا جا رہا تھا، اور پاکستان کی تعریف بھی ہو رہی اور پاکستان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے۔ جے ڈی وینس نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر دونوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہیں جہاں دعوت دی، انہیں سہولیات مہیا کی تاکہ وہ اپنے ایرانی جو وفد ہے، جو مذاکرات کار ہیں، ان سے اچھے طریقے سے بات کر سکیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ اہم مدعے ہیں، ریڈ لائنز ہیں، جن کو وہ عبور ہی نہیں کر سکے، یعنی ایسی ریڈ لائنز خاص طور پر اٹامک انرجی سے متعلق کہ ایران، انہوں نے کہا کہ ایران کی وہ سہولت اور ایران کی تنصیبات جو ایٹمی طاقت بنا سکتی ہیں ایران کو، وہ ساری ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایران نے یہ وعدہ نہیں کیا، یہ کمٹمنٹ نہیں دی کہ وہ آئندہ بھی کسی قسم کی ایٹمی ایسی تحقیقات نہیں کریں گے، ایسا مواد نہیں تیار کریں گے جس سے ہتھیار بنائے جا سکیں۔ تو یہ سب سے بڑی بون آف کنٹینشن کہی جا رہی۔ اس کے علاوہ دیگر کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بلکہ میڈیا سے یہ کہا کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ جس سے مذاکرات کی تفصیلات بیان ہو سکیں۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، یعنی پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ آگے دوسرا، ایرانی وفد کی جانب سے ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی ایرانی میڈیا نے جو باتیں کی ہیں ان سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ ایرانی وفد نے یہ کہا ہے کہ امریکی وفد نے ان سے بہت زیادہ لالچ کر لیا تھا، بہت زیادہ مطالبات شروع کر دیے تھے، اور ایسے مطالبات بھی تھے جن کا ذکر پہلے کہیں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جنگ میں وہ حاصل نہیں کیا تھا اور وہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ جہاں تک اسٹیٹ آف ہرمز کی بات ہے تو وہ ابھی جوں کی توں ہے، سیز آف فائر بھی جوں کی توں ہے، یعنی سیز فائر جو ہوا ہے، اعلان ہوا ہے، یعنی 15 دن جنگ بندی کا، اس کے اوپر ابھی کوئی بیان نہیں سامنے آیا، نہ ہی امریکہ کی جانب سے، نہ ہی ایران کی جانب سے، اور نہ ہی عملی طور پر کوئی ایسا قدم ہوا ہے کہ
جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہو جو دونوں فریقوں کے درمیان تھی۔ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا پر جاری ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پوری کوشش کی، دونوں ممالک کو پوری مناسب سہولیات مہیا کی تاکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور جو خطرات اور جنگ کے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں پورے خطے پر وہ چھٹ سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن وہ اس بات پہ امید ہیں کہ آئندہ مذاکرات جاری رہیں گے اور وہ بھی کوشش کرتے رہیں گے، پاکستان یعنی کوشش کرتا رہے گا کہ یہ مذاکرات جاری رہیں، کامیاب ہوں اور دنیا امن کی جانب آگے بڑھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دونوں ملکوں نے ان کی ان خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے اور عالمی سطح پر انہیں پذیرائی بھی مل رہی ہے۔